نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ڈاکٹر فیض احمد چشتی۔ عزیزان کرام قدر، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123 تا 125 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے قرآن کریم کی آیات مقدسہ کو سن کر کہ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے غزوہ بدر الکبریٰ، جو کہ اسلام اور کفر کا پہلا باقاعدہ معرکہ تھا، جو معرکہ حق و باطل کہلایا، اور یہ غزوہ بدر الکبریٰ کے نام سے مشہور ہوا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کی راہ میں ایک عظیم کام شروع کیا اور حکم الہی سے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو کفار کے ظلم و ستم ان کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں پہلی ہماری ویڈیوز میں۔ یہ جو معرکہ حق و باطل غزوہ بدر کی صورت میں ہوا، تو حق و باطل کی جنگ روز اول سے جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہنے کو یہ نہ سمجھے کہ یہ جنگیں ختم ہو جائیں گی یا ہم فلاں کر لیں گے یا فلاں کر کے، نہیں، حق اور باطل یہ ہمیشہ برسر پیکار رہیں گے، اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے غالب ہمیشہ حق نے ہونا ہے، باطل کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتا۔ بظاہر کبھی کبھی وہ غالب نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں حق ہی غالب ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ جو حق و باطل کا معرکہ ہے محترم ناظرین اور سامعین، میں نے عرض کیا کہ روز اول سے جاری ہے اور قیامت تک اس نے جاری رہنا ہے۔ اسلام کے اندر کفر کے ساتھ جو پہلی جنگ ہوئی وہ غزوہ بدر ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور 17 رمضان المبارک تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا جب یہ معرکہ حق و باطل وقوع پذیر ہوا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا، آپ کے غلاموں، آپ کے صحابہ، ان کی تعداد بہت کم تھی کفر کے مقابلے میں۔ ادھر 1000 سے زیادہ لشکر پورے تیاری کے ساتھ، اور ادھر نیتے مسلمان جن کے پاس جنگی ہتھیار بھی مکمل نہ تھے۔ زیادہ مشہور تعداد جو ہے وہ 313، بعض نے کچھ زیادہ لکھے، بعض نے کچھ کم لکھے، لیکن مشہور تعداد 313۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا، صبر کیا، استقامت اختیار کی، صبر و استقلال کے ساتھ۔ جب یہ ایمان کے اعلیٰ پیکر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑے ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت کی تائید اور اس کی نصرت سے اہل ایمان کو کامیابی ملی، جس کا ذکر رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو سورۃ آل عمران کی آیات مبارکہ 123 تا 125 میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس میں ان کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو، یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے تاکہ بندے کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے
فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ یہ ان آیات مقدسہ کا مفہوماً ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہاں اہل ایمان علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو صدر فاضل مشہور و معروف ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر خزائن العرفان کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ مومنین نے روز بدر صبر و تقوی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی اور مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست ہوئی، یعنی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران، اسی آیت کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں 125 صفحہ نمبر جو ہے 119 ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ سورۃ انفال ہے بھی، پارہ آیت نمبر 9، پارہ نمبر بھی 9 ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ تمہیں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے مدد دینے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس نے مدد فرمائی ہزاروں فرشتوں کے ذریعے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اللہم انہم حفات فاحملہم، اللہم انہم عرات فاکسوہم، اللہم انہم جیاع فاشبعہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی، جس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ یہ لوگ پیادہ ہیں انہیں سواری دے، اے اللہ یہ لوگ بوسیدہ لباس ہیں انہیں لباس دے، اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں انہیں سیر کر۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وہ لوگ جس وقت لوٹے تو اس حالت میں پلٹے کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ایک یا دو سواری کے بغیر ہو، انہوں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے اور سیر بھی ہوئے تھے۔ یہ آپ مکمل اس کی تفصیل جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، الطبقات الکبریٰ، ذکر عدد مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی اور ان کو جو چیز آقا کریم علیہ السلام نے رب سے مانگی تو اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو وہ عطا فرما دی۔ اب آگے چلتے ہیں تو یہاں ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ بھی تعداد کتنا تھی اہل ایمان کی اور اہل کفر کی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر جو روایت موجود ہے اس میں ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ تعداد 1000 ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 1000 جو مشہور بیان بھی کی جاتی ہے کتب سیر کے اندر بھی، کتب تواریخ کے اندر بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ 319 تھے اور بعض روایت میں 313 بھی ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کچھ نے کم کہے ہیں، کچھ نے زیادہ کہے ہیں، زیادہ مشہور تعداد جو ہے وہ 313 ہے۔ اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کتاب المغازی، رقم الحدیث جو ہے وہ 3957 ہے، صفحہ نمبر 669 ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم انکا ان تہلک حاضح العصابت من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، یا رب اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر دے، الہی اے میرے رب عز و جل تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا عنایت فرما، یا اللہ اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب یہ دعا کی تو آپ یہ دعا مسلسل فرماتے رہے، مسلسل یہ دعا کرتے رہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کاندھوں سے چادر مبارک بھی نیچے اتر گئی۔ تب اس موقع کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کو پہرا بھی دے رہے تھے خیمے کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے کے اور باہر کھڑے ہوئے تھے، وہ آگے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اٹھایا اور آقا علیہ السلام کے مبارک کاندھوں پر ڈال کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مناجات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کافی ہو گئیں، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممددکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہاں غزوہ بدر کو اب تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، تقریباً 1450 سال گزر چکے، لیکن اس کی یاد میں آج بھی مسلمانوں کو وہ یاد تازہ کرتی ہے۔ صدیوں بعد مسلمان اس کو آج بھی یاد رکھتے ہیں کہ آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش کا اور مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں، اب ہم موجودہ دور کو دیکھیں نا، ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ ہماری کامیابی ایٹموں میں ہے، میزائلوں کے اندر ہے، بڑی بڑی افواج کے اندر ہے۔ ارے نادانو، جس چیز کی وجہ سے کامیابی ملنی تھی اس کو کھوتے جا رہے ہو، اس کو ضائع کرتے جا رہے ہو، وہ ہے ایمان، وہ ہے تعلق باللہ، وہ ہے تعلق بالرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کر لو، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مضبوط کر لو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، پھر وہ اسباب بھی عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ مدد بھی فرماتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے اور کفار کے غلبے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم مسلمانوں کے بس تمام قسم کے مسلمانوں کے پاس وسائل موجود ہیں، مگر وہ جذبہ جو بدر کے اندر مسلمانوں کے پاس تھا وہ نہیں ہے۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان، میں نے شروع میں عرض کیا، وافر مقدار میں تھا، یہاں تک کہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے نصب کرتے اور ان کے ہمراہ گانے والی طوائفیں موجود تھیں۔ جب مسلمانوں کے پاس جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک عریش جھونپڑی تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس جگہ پر مسجد عریش بنی ہوئی ہے، جس کی اس فقیر نے زیارت کی 2005 کے اندر۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت دوبارہ بھی اسباب عطا فرمائے کہ پھر اپنی بارگاہ میں بلائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ذرائع اسباب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ اس کی مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں مدارج النبوت جلدوں کے اندر، غزوہ بدر کبریٰ جز 2 صفحہ نمبر جو ہے یہاں پر 82 تا 86 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی نا، وہ افرادی قوت کی وجہ سے نہیں، وہ اسلحے کی وجہ سے نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی وجہ سے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلامی رسول کا وہ مستحکم رشتہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قائم کیا تھا، اور پھر وہ تعلق اللہ سے جو بنا تھا وہ مضبوط رشتہ تھا، ایمان کا رشتہ، جس نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو معاملہ الٹ ہے نا۔ اب مسلمانوں کے جذبے کے لیے اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں، بتانا چاہوں، تو اس میں سے آپ ایک چیز ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا آپ اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو مدارج النبوت میں بھی آپ کو مل جائے گا، سیرت حلبیہ میں بھی مل جائے گا، اور کتب احادیث کی جو شروع ہیں ان میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ کتب تواریخ کے اندر بھی آپ کو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بھائی تھے چھوٹے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں بھائی چھوٹے تھے۔ تقریباً ان کی عمروں کے بارے میں بتایا کہ ایک 14 سال کا تھا یا ایک 15 سال کا، اسی طرح 15-16 سال اس درمیان میں ان کی عمریں تھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر میں کھڑا ہوا تھا، ایک کاندھا میرے دائیں کاندھے کے اوپر ایک ہاتھ آیا، اور میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان تھا، بالکل 13-14 سال کا یا 15 سال کا۔ اس نے پوچھا کہ چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں نے کہا تم کیا کرو گے ابو جہل کا، تمہاری عمر تو بہت کم ہے۔
انہوں نے کہا کہ آپ بتا تو دینا. ابھی میں اس سے بات کر رہا تھا, دوسرے کاندھے پر, بائیں کاندھے پر ہاتھ آیا, میں نے پلٹ کر دیکھا وہ اس سے بھی چھوٹا تھا. یعنی پہلا اگر 16 سال کا تھا تو یہ تقریباً 14 سال کا تھا, 15 سال کا فرق تھا دونوں بھائیوں میں, 1 سال 1.5 سال کا. تو اس نے بھی وہی سوال کیا. میں نے کہا کہ تم کرو گے کیا؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں تو صحیح. میں نے کہا اس کے ارد گرد تو کمانڈوز ہیں, بڑے بڑے لوگ پہلوان ہیں اس کے ساتھ, تم کیسے اس تک پہنچو گے؟ انہوں نے کہا بتانا تو آپ کا کام ہے, پہنچنا ہمارا کام ہے. اس نے کہا کہ تم اتنا کیوں جذبہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جو بات کہی تھی نا, حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں اس کو قلم بند کیا اشعار کی صورت میں. اس نے کیا خوبصورت بات کی کہ ان دونوں معاذ اور معوذ نے کہا کہ قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے رسول باری کو. ارے تم پوچھتے ہو کہ مسلمانوں ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے, تم کیوں بھڑک اٹھتے ہو؟ تمہارے جذبات کیوں کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں؟ اب بھائی تمہیں ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ 1300 سال پہلے 1400 سال پہلے ہمیں یہ سبق میدان بدر میں دے دیا گیا تھا کہ جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے یا وہ زندہ رہے گا یا پھر اہل ایمان زندہ رہیں گے. اس وقت تک مسلمان چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اسے واصل جہنم نہیں کر دیتے. ان بچوں نے کہا چچا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا آپ کو, پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا. یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے جوہر دکھائے. اور اسی بدر کے میدان کے متعلق مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب ایک بار سوال ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب سوال کیا, فرمایا لوگوں جانتے ہو سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ سب سے بڑے بہادر ہیں. تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں نہیں, مجھ سے ہم سب سے بڑھ کر جو بہادر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب میدان بدر کے اندر عریش بنایا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوپڑی بنا کر خیمہ بنایا گیا, تو وہاں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دینے کے لیے کھڑا نہ ہوا. ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور وہ انہوں نے پہرا دیا کہ ہر طرف سے آنے والا تیر وہ اپنے اوپر سہتے رہے. اب ذرا سوچیں, جب تاجدار شجاعت فرما رہے ہیں مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ سب سے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ابو بکر صدیق کو بھونکے تو یہ جچتی تو نہیں ہے نا بات. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو امام ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے, اور خود مولا کائنات فرمانے وہ سب سے بڑے بہادر ہیں. تو جہاں اتنے بڑے بڑے بہادر وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تھے, تو انہی میں ان 2 بچوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا جنہوں نے یہ پوچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو ان کا ایک جذبہ قابل دید تھا, تو وہ یہ قسم اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے, ہمیں اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے, اگر میں نے اسے دیکھ لیا, ہم نے اسے دیکھ لیا تو ہم اسے جدا نہ ہوں گے, یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک مر جائے, یا وہ مر جائے گستاخ رسول, یا پھر ہم مر جائیں گے. اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کو زندہ باقی نہیں رہنے دیں گے جب تک ہمارے اندر جان موجود ہے. تم کہتے ہو, کیوں کہتے ہو ناموس رسالت کے بارے میں, کیوں کہتے ہو جو گستاخی کریں ان کو مار دیں گے؟ ارے تم نے سبق ہمیں نہیں پڑھایا ہے, یہ سبق ہمیں 14 صدیاں پہلے میدان بدر کے اندر ان 2 نوجوانوں نے پڑھا دیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل قدر اور بڑے بہادر صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ, وہ فرماتے کہ مجھے ان کی بہادری پر تعجب ہوا. پھر دوسرے نے بھی اسی طریقے سے اشارہ کیا. تھوڑی دیر گزری, جب میں نے ابو جہل کو لوگوں کے درمیان میں دیکھا تو میں نے ان بچوں کو مخاطب کیا, میں نے کہا دیکھو وہ ہے تمہارا مطلب, وہ سامنے اشارہ کیا جو کمانڈوز کے جھرمٹ میں تھا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو مجھ سے جس کے بارے میں پوچھ رہے وہ ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی اشارہ کیا, ان دونوں نے اپنی تلواریں لی اور ابو جہل پر جھپٹ پڑے, اسے مارا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا. پھر دونوں بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوکما قتلہ, تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟
اب یہاں بڑی مزے کی ان کے درمیان گفتگو ہوئی، ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے اسے مارا ہے۔ فرمایا حل مسحتما سیفکما، کیا تم نے اپنی تلواریں پوچھ لی ہیں؟ وہ بولے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواریں دیکھی تو فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ وہ دونوں حضرات سیدنا معاذ بن افرا اور سیدنا معاذ بن جموح رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اب یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں صحیح البخاری کتاب فرض الخمس، اور اسی طریقے سے اس کے رقم الحدیث جو ہے 3141 ہے۔ پھر آگے مدارج النبوت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ان دونوں کو معاذوں کو ابن افرا بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی درست ہے کہ دونوں کی نسبت ماں کی طرف ہے۔ پہلے آپ نے جو ذکر کی سنا وہ ایک باپ کی طرف اور دوسری ماں کی طرف نسبت ہے۔ اب یہاں آگے چلتے ہیں تو یہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے عظیم شان یا کامیابی عطا فرمائی۔ پھر ایک بات اور بھی یہاں بڑی مشہور روایت ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتولین بدر کا جو قتل ہوئے ان کا میدان بدر کا معائنہ کرتے ہوئے نشان لگا لگا کر بتایا تھا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے جب میدان بدر میں بعد میں جنگ ختم ہوگی دیکھا جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہیں وہیں وہ کافر مرا پڑا تھا۔ یہ وہ علم غیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اب بھی لوگ نہ مانے تو پھر ان کی مرضی ہے۔ اب یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو شہید ہوئے وہ تقریباً 14 لوگ تھے جن کو یہ شہادت کی نعمت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ان میں سے 6 مہاجر صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور 8 صحابہ کرام انصار میں تھے۔ جو مہاجرین میں سے تھے جو شہید ہوئے ان میں سیدنا عبیدہ بن حارث مطلبی، حضرت سیدنا مہجہ، حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص، حضرت سیدنا عاقل بن ابی بکیر، حضرت سیدنا ذو الشمالین، حضرت سیدنا صفوان بن بیضہ، اور انصار میں سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے وہ حضرت سیدنا عوف بن افرا، سیدنا معوذ بن افرا، سیدنا حارثہ بن سراقہ، سیدنا یزید بن حارث، سیدنا عرفہ بن معلہ، حضرت سیدنا عمیر بن حمام، حضرت سیدنا سعد بن خیثمہ، حضرت سیدنا مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہاں پر شہید ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں امام زرقانی نے جو شرح لکھی مواہب کی، شرح زرقانی المواہب، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتاب المغازی جلد 2 صفحہ نمبر 325 تا 27۔ اور ان شہداء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 13 حضرات وہ تھے جو میدان بدر میں ہی مدفون ہوئے، مگر حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی چونکہ مقام بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں ان کا وصال مبارک ہو گیا، تو اس لیے ان کی قبر شریف جو ہے، قبر کا جو مقام ہے وہ مقام صفرا کے اوپر ہے۔ اسی شرح زرقانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک روایت بیان فرمائی، خاتون نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدہ ربی بنت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا بیٹا حارثہ اس کے بارے میں کچھ آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ جنگ بدر میں شہید جو ہوئے ان کو نامعلوم تیر چونکہ لگا تھا، تو ان کے بارے میں وہ پوچھ رہی ہیں اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں اور اگر اس کے سوا کوئی بات ہو تو میں ان پر خوب روؤں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ ذرا نوٹ کریں۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ان مولویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضد کیا ہے کہ ایسی حدیثیں کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا بتایا، آقا فرما دیتے کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے کیا معلوم وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، یا اس کو صحیح تیر لگا یا غلط تیر لگا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا نبی کا کلمہ پڑھنے والے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں گھٹانا چاہتے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں عقل سلیم عطا فرما۔ ذرا نوٹ کیجیے حوالہ صحیح بخاری شریف باب من اتاہ سعم غربا فقتل، رقم الحدیث جو ہے 2809 صفحہ نمبر 465 ہے۔ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، میں سن رہی ہوں ان کو نامعلوم تیر لگا ہے، وہ واقعی شہید ہوئے ہیں، وہ جنت میں ہیں، اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر میں ان پر خوب رہوں، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر میں صبر کروں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔
یہاں رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ وَإِنَّ ابْنَكَ اصحاب الفردوس الاعلی، اے حارثہ کی ماں یقیناً جنت میں بہت سی جنتیں ہیں اور اطمینان رکھو کہ تمہارا بیٹا فردوس اعلی میں ہے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم غیب۔ تو یوں اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو پیغام ہمیں ملتا ہے نا، وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے تعلق جوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط کریں، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مضبوط کریں۔ یہ نہ ہو کہ ناموس رسالت پر حملے ہوتے رہیں، تم تجارت کرنے کے لیے ہاتھ ملاتے رہو گستاخان رسول سے، تمہاری غیرت ایمانی مر جائے اور پھر تم کہو کہ ہمیں عزت نہیں ملتی ہے۔ نہیں، عزت ایسے نہیں ملے گی، عزت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے سے ملے گی۔ کسی کی جوتیاں چاٹنے سے تمہیں عزت نہیں ملے گی، کسی سے ڈالر لینے سے عزت نہیں ملے گی۔ یہ بدر کا میدان ہمیں چیخ چیخ کر پیغام دے رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جو بے سر و سامان تھے، مگر ان کا جذبہ ایک تھا کہ یہ کفار ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، یا ہم زندہ رہیں گے یا یہ زندہ رہیں گے۔ اور ابو جہل جیسے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا دو نوجوانوں نے۔ تم تجارت کے لیے حکمتیں اپنے، وہ جی حکمت ہوتی ہے جی ملک چلانے ہوتے ہیں، وہ جی فلاں کرنا ہوتا ہے، پھر اتنے بڑی افواج مسلمانوں نے کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ اتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، اتنے افواج ہیں مسلمانوں کی، کوئی غیرت کی گولی ذرا بھر کھا لیتے تو نہ فرانس کے گستاخی کرتے، نہ کینیڈا کے، نہ ہالینڈ کے، کسی کو جرت بھی نہ ہوتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا۔ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے رحمۃ اللہ علیہ حکمران رہے تو کسی کو جرت نہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، لیکن جب بوٹ چاٹ حکمران آ گئے، چاپلوسی کرنے والے حکمران آ گئے، کسی طریقے سے ہمیں حکومت مل جائے چاہے کچھ بھی ہوتا رہے۔ غزوہ بدر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس ماحول کے اندر، موجودہ دور کے اندر، اس کے جو خاص ایک پیغام ہے نا مانے تو وہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر طرف مسلمانوں پر باطل کی الغار ہے، عالمی سطح پر مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، عالم کفر طاقت و قوت کے ساتھ اور سائنس و ٹیکنالوجی کے نشے میں نت نئی ایجادات کی مستی میں مسلمانوں کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا ہے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اندر، پھر بغداد کے اندر، عراق کے اندر مسلمانوں کے اندر، صومالیہ کے اندر، مقدشو کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے، اور پھر افغانستان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں۔ جب مسلمان افغانستان کے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تو امریکہ جیسی سپر پاور طاقت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت، ہتھیار کی نہیں، ایمان کی طاقت۔ ایمان کو مضبوط کر لو تو اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ جب اس طرح حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، گویا پوری دنیا کے حالات اس بات کا شدت سے تقاضا کر رہے ہیں اس وقت، اے مسلمانوں جاگو، اے مسلمانوں جاگو، اپنے اللہ سے رشتہ قائم کرو، اپنے اللہ سے معافی مانگو اپنی خطاؤں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرو، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مضبوط کرو، ناموس رسالت کے پہرے دار بن جاؤ، چوکیدار بن جاؤ، اور پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن بات ہمیں یہی سوچنی ہوگی، جو حالات بن رہے ہیں اس میں ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جس طرح ہمیں قرآن کریم کی جو وہ ہدایات ہیں وہ پیش نظر رکھنی چاہیے جو اللہ رب العزت نے اہل بدر کو دی تھی، کہ تقوی، پرہیزگاری کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ہمت اور جذبہ جانثاری سے سرشار ہو جاؤ، تو یہ چیز اللہ رب العزت کی مدد اترنے کا اہم ترین سبب ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ جذبات آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو تقوی ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ میں حاضر رہتے ہیں، انہوں نے وہ مقام تقوی حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کیا۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو پھر انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط کر دیتی ہے۔ جب اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان اور یقین کو بھی یہ چیز
چیزیں مضبوط کرتی ہیں. جب یہ مضبوط کرتی ہے تو پھر اس مادیت کے گرم بازاری کے اندر اور اسباب و وسائل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اس تاریک دور میں خدا کی نصرت، مدد، یقین بھی دل میں پیدا ہوتی ہے. کب؟ جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، جب ہم تقوی اختیار کریں گے. یا خوب کہا غالباً علامہ اقبال نے کہا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں تو پھر اللہ ہماری مدد فرمائے گا. مگر ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہم اللہ سے بغاوت کرتے چلے جا رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی سیرتوں پر عمل کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سینوں کو کھول دے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ناموس رسالت کا پاسبان اور چوکیدار بننے کی سعادت عطا فرمائے. آمین.